جس شخصیت کی برسی منائی جا رہی ہے، کیسی عجیب بات ہے. مجھے برسی کہتے ہوئے عجیب سا دکھ ہو رہا ہے. حال میں اس وقت ایک اور مہمان بیٹھے ہیں، جناب خالد پرویز، یہ چیئرمین ہیں انجمن تاجران کے. ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں. بابا نجوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اگلی سیٹ پر آئیں. آپ کی مہربانی ہوگی. احمد سعید بٹ صاحب کے کچھ دوست پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے آپ تشریف لیں. آپ بھی آگے آ جائیں بھائی. یہ اچھا نہیں لگتا کہ پہلی رو جو ہے وہ خالی ہو اور پیچھے لوگ بیٹھے ہوں. آپ تشریف لیں. بٹ صاحب آ جاؤ. میرے پاس ایک چھوٹا سا نسخہ ہے. جو لوگ ویسے میری بات نہیں مانتے ان کو میں منا لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب گفتگو کا دور شروع ہونے والا ہے. تو سب سے پہلے میں اس شخص کو یہاں دعوت دے رہا ہوں جو میری بات نہیں مانتا تھا. سعید سیکی سے گزارش ہے کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم معزز خواتین حضرات. ایز یوزول جب بھی برسی ہوتی ہے مجھے بہت مشکل ہوتی ہے بات کرنے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دلدار صاحب کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ وہ سلوک کر گئے ہیں جو انفرگیٹیبل ہے، ناقابل فراموش ہے. اور آج بھی میں اسی سٹانس میں ہوں. اور جب بھی ان کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو میرے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، چونکہ میرے دماغ پر اس قدر پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے مجھے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ کچھ لوگ جو اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے سامان دنیا اپنے گرد اکٹھا کرتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کے نام بھی فراموش کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف وہ پاکیزہ نفس لوگ ہیں جن کے ذکر پر آج بھی پیشانیاں عقیدت محبت کے جذبات سے جھک جاتی ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جب بھی عوام میں موجود رہے وہ حق کی شمع بن کر روشن رہے، اور جب پس پردہ چلے گئے تب بھی ان کا تشخص جو ہے لوگوں میں موجود رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات اور خود پسندی کو بالائے طاق رکھ دیا تھا، اور مایا جال ان کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکا. اور انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے عوام الناس کی بے پناہ خدمت کی. اس میں ہر آدمی جو ہے وہ اپنی طاقت کے حساب سے اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی طاقت سے زیادہ لوگوں کی خدمت کی. انہوں نے نہ تو اپنی صحت کا خیال رکھا، نہ انہوں نے دیکھا کہ میرے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. اور کسی نے ایک دفعہ ان کو کہا تھا کہ بھٹی صاحب آپ کو شاید معلوم نہیں یہ لوگ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. تو میرے سامنے کی بات انہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے وہ بیوقوف بناتے ہیں، لیکن میں اس لیے بیوقوف بن جاتا ہوں کہ اس میں بھی ان کا فائدہ ہو رہا ہے. تو ہمیشہ انہوں نے میرے جیسے لوگوں کی کفالت کی ہے. میرے پاس تو بہت سارے واقعات ہیں جو میں ساری زندگی سناتا رہوں تو میری لائف ختم ہو جائے، لیکن وہ واقعات ختم نہیں ہو سکتے.
لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. میری والدہ محترمہ نے مجھے کہا کہ تمہاری 10 سالیاں ہیں تو تم اگر جہیز نہیں لوگے تو باقی کی جو ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا، لہذا تم نے جہیز نہیں لینا. تو میں نے اپنی والدہ کا کہنا مانا، میں نے نہیں لیا. تو ظاہر ہے وہ سارا گھر جو تھا جس میں دلدار صاحب آئے تو میرے پاس نہ کوئی فریج تھی اس وقت، نہ میرے پاس کوئی اس طرح کی چیز تھی جس سے میں پانی کو ٹھنڈا کر سکتا. لیکن دلدار صاحب گھر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ پانی پلاؤ. تو میں نے کہا کہ جی میں باہر سے لے کے آتا ہوں. بھٹی صاحب کی ہمیشہ عادت یہ ہوتی تھی کہ دوبارہ بات سنتے نہیں تھے، وہ برا مناتے تھے. دوبارہ جب میں نے کہا تو انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹا کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم مجھے نلکے سے تازہ پانی پلاؤ. تو میں جناب مجھے